ایک طرف ہندوستان ہے جو دنیا میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، اور دوسری طرف اسی کا ہمسایہ ملک پاکستان جو اپنے ہی اندرونی مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم میجر ریٹائرڈ طارق محمود کے ایک تجزیے کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک جیسی تاریخ رکھنے والے یہ دو ملک آج اتنے مختلف کیوں ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ وہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے، جن کی ثقافت، زبان اور تاریخ اتنی ملتی جلتی ہے، آج دنیا میں اتنے الگ الگ مقام پر کیوں کھڑے ہیں؟ اس سوال کا جواب میجر طارق محمود کے تجزیے میں چھپا ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ میجر محمود کا پورا تجزیہ دراصل دو بنیادی نظریات پر کھڑا ہے۔ ایک طرف ہے ہندوستان کی اسٹریٹجک خود مختاری یعنی اسٹریٹجک آٹونومی، اور دوسری طرف ہے پاکستان کا ادارہ جاتی زوال یعنی انسٹیٹیوشنل ڈکے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کا کیا مطلب ہے، چلیں ان دونوں کو ذرا الگ الگ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اسٹریٹجک خود مختاری کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی۔ میجر محمود کے مطابق ہندوستان آج بالکل یہی کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی عالمی طاقت کے دباؤ میں آئے بغیر اپنی خارجہ پالیسی صرف اور صرف اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر بنا رہا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ہے ادارہ جاتی زوال۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی ملک کے ستون یعنی اس کی عدالتیں، پارلیمنٹ اور سرکاری نظام کمزور ہو کر اپنی ساکھ کھو دیں۔ میجر محمود کا ماننا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ تو آئیے پہلے ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ میجر محمود کہتے ہیں کہ ہندوستان نے آج کی بدلتی ہوئی دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے۔ اس کی پالیسی ہے قوم پہلے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک کا وفادار بننے کے بجائے ہر ملک سے اپنے فائدے کے لیے تعلقات بنا رہا ہے۔ مصنف کے مطابق ہندوستان کی یہ پالیسی 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ وہ یورپی یونین کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے کر رہا ہے، چین کے ساتھ مقابلہ تو ہے لیکن سفارتی راستے بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں، اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس سے تیل خرید رہا ہے، خلیج کے ساتھ مضبوط معاشی شراکت داری بنا رہا ہے اور اپنی جمہوریت کو ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ میجر طارق محمود کا یہ جملہ ہندوستان کی پالیسی کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، جب پوری مغربی دنیا روس پر پابندیاں لگا رہی تھی، ہندوستان نے کسی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر روس سے سستا تیل خریدا۔ اس ایک فیصلے نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہندوستان کے لیے اس کی معیشت اور توانائی کی ضرورتیں سب سے پہلے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ میجر محمود کے مطابق ہندوستان کی جمہوریت اپنی تمام خامیوں کے باوجود اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ انتخابات کی وجہ سے حکومتیں پرامن طریقے سے بدلتی ہیں۔ اسی استحکام کی وجہ سے باہر کے سرمایہ کاروں کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ محفوظ رہے گا، اور دنیا ہندوستان کو ایک قابل اعتبار پارٹنر سمجھتی ہے۔ اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ میجر محمود کے مطابق پاکستان کی کہانی ترقی کی نہیں بلکہ بقا کی ہے۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ملک وسائل یا ٹیلنٹ کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہیں بلکہ سیاسی عدم استحکام اور ادارہ جاتی تباہی کی وجہ سے پیچھے ہے۔ مصنف پاکستان کے مسائل کی جڑ میں 5 چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک ایسی حکومت جس سے عوامی حمایت حاصل نہیں، سیاست پر غیر منتخب اداروں کا کنٹرول، انحصار پر مبنی خارجہ پالیسی، اداروں کا خاتمہ، اور ان سب کے نتیجے میں ایک شدید معاشی بحران۔ حکومت کے مینڈیٹ پر سوال اٹھانے کے لیے میجر محمود فارم 45 اور فارم 47 کی مثال دیتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو فارم 45 وہ نتیجہ ہے جو پولنگ سٹیشن پر گنا جاتا ہے، یعنی عوام کا اصل ووٹ، جبکہ فارم 47 وہ حتمی نتیجہ ہے جو بعد میں جاری ہوتا ہے، اور مصنف کے مطابق اس میں اکثر رد و بدل کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پر عوامی اعتماد کی کمی ہے۔ میجر محمود کا یہ جملہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی حالت کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کی پالیسی خود مختاری کے بجائے بقا اور انحصار پر مبنی ہے، جہاں اصلاحات کرنے کے بجائے قرضوں پر انحصار کیا جاتا ہے، جس سے قومی وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق پاکستان کی معیشت کو اصل خطرہ دہشت گردی سے نہیں بلکہ کمزور عدالتی نظام سے ہے، کیونکہ کوئی بھی سرمایہ کار ایسے ملک میں پیسہ نہیں لگائے گا جہاں اسے انصاف ملنے کی کوئی گارنٹی نہ ہو۔ اب آئیے اس تجزیے کے حتمی نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔
مصنف کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اصل فرق قانونی حیثیت اور کنٹرول کا ہے۔ تو آخر وہ کون سا بنیادی فرق ہے جو ایک ملک کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسرے کو پیچھے دھکیل رہا ہے؟ میجر محمود اس کا ایک بہت واضح جواب دیتے ہیں۔ یہ سلائیڈ پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے، مصنف کے مطابق ہندوستان میں طاقت کا سرچشمہ ووٹر ہیں، جبکہ پاکستان میں غیر منتخب قوتیں۔ ہندوستان کے ادارے آزاد ہیں، پاکستان کے محکوم۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی قومی مفاد کے لیے ہے، پاکستان کی صرف بقا کے لیے۔ تو اصل فرق کیا ہوا؟ حکومت کی قانونی حیثیت، یعنی عوام کا مینڈیٹ۔ تو میجر محمود کا آخری پیغام یہ ہے کہ ملک تبھی ترقی کرتے ہیں جب حکومتیں عوام کی اپنی ہوں، جب فیصلوں میں عوام کی رائے شامل ہو اور حکومت عوام کو جواب دہ ہو، تبھی ایک ملک صحیح معنوں میں